الرحمن الرحیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا۔ ناظرین گرامی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز میں کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف پر صف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں نہ داخل ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت پر آپ کی طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا نہیں معلوم ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا روتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بے لالے پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہے، ہجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ پہنچ کر کہا اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو، جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، اور ناظرین ایک بہترین خوشبو ہجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے اور واہ محمد کہتے جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی تو گھبرا کے بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیوانے ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح ہجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑوں میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران ہی میں غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے 70 پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کس قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک
چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے موضوع حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھوں کی کسی کے دیدار کا شوق ہی نہیں رکھتی۔ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔